السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے احمد شہزاد کے حوالے سے۔ پچھلی ویڈیو میں بات نہیں کر سکا۔ احمد شہزاد جو کہ ابھی بی بی ایل میں ایک ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں، چونکہ اس ٹیم میں پہلے شعیب ملک شامل تھی۔ شعیب ملک کا کنٹریکٹ کینسل ہوا یا ختم ہوا، اس کے بعد پھر احمد شہزاد کو اس ٹیم نے لے لیا اور کل رات کو انہوں نے اپنا پہلا میچ بی بی ایل میں کھیلا اور کیا ہی شاندار بیٹنگ تھی ان کی ٹیم۔ بے شک میچ ہار گئی، 192 کا ٹارگٹ تھا، اور جس طرح کا سٹارٹ احمد شہزاد نے لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹرننگ وکٹس ہیں، کافی مشکل ہوتا ہے وہاں پر سکور کرنا، لیکن احمد شہزاد آئے اور انہوں نے ایک ایسا سٹارٹ دے دیا تھا اپنی ٹیم کو کہ مطلب ایک طرح سے ٹیم وننگ کی جانب جا رہی تھی۔ انہوں نے 16 بال پہ 39 رنز کی اننگ کھیلی، 4 چوکے اور 2 چھکے لگائے انہوں نے، اور واقعہ طور پر ان کی بیٹنگ دیکھ کر مزہ آ رہا تھا یار کہ واقعہ کوئی پلیئر بیٹنگ کر رہا ہے۔ اور کیا ہی بات ہو اگر احمد شہزاد ہمیں پاکستان کی جانب سے اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دے، کر بھی سکتے ہیں، انہوں نے پیچھے کی بھی ہے، میرے خیال میں 7000 پلس ان کا T20 کا سکور ہے، اور بی بی ایل میں جا کے وہ اس طرح کا پرفارم کریں، اس طرح سے پرفارمنس دے رہے ہیں، تو کیا وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں یا پھر پی ایس ایل میں پرفارم نہیں کر سکتے؟ ایون کہ ان کی نیشنل T20 میں بھی اچھی خاصی پرفارمنس ہے، اس کے باوجود ان کو ٹیم تو دور کی بات ہے، ان کو پی ایس ایل میں پک نہیں کیا گیا، کسی ٹیم نے پک نہیں کیا گیا، تو یقینی طور پر یہ کوئی ایجنڈا ہی ہے ان کے اگینسٹ، جو کہ ان کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے کسی بھی ٹیم میں۔ ابھی پی ایس ایل کی ریپلیسمنٹ ڈرافٹ کی تاریخ بھی آ گئی ہے، دوبارہ سے 2 سپلیمنٹری پلیئرز پک ہوں گے، لیکن میرے خیال میں احمد شہزاد تو پہلے سے ہی پی ایس ایل سے دستبردار ہو چکے ہیں، ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، تو اس کا میرا نہیں خیال کہ ابھی ان کو کوئی ٹیم پک کرے گی یا پھر وہ کسی ٹیم میں کھیلیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ احمد شہزاد کو شاید دوبارہ ٹیم میں پک کیا جائے گا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو آنے والے 2-3 دن میں پتہ چلے گا جب ریپلیسمنٹ ڈرافٹ ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ احمد شہزاد نے اپنے آپ کو پوری طرح سے پروو کیا ہے کہ وہ فزیکلی بھی فٹ ہیں، اور ایز اے بیٹس مین بھی وہ پوری طرح سے فٹ ہے، اور کسی بھی ٹیم کے اگینسٹ چارج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، احمد شہزاد پاکستان کے ایک بہت ہی اعلیٰ تینوں فارمیٹ کے بیٹس مین ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا اس کے حوالے سے۔ احمد شہزاد ہمارے پاکستان میں نا جو اچھے پلیئر نکلتے ہیں ان کو شاید صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا، یا پھر صحیح طرح سے چانس نہیں دیا جاتا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ کچھ پلیئر تو ہیں جیسے ابھی پاکستان ٹیم میں موجود ہیں، کیری آن کر رہے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ان پلیئر پہ بھی کب برا وقت آ جائے اور ان کو بھی نکال دیا جائے۔ حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوشش رہتی ہے جو بھی ایک پاکستان کا پلیئر بڑا بنتا ہے اس کو بیک اپ کرنے کی، لیکن ابھی تو پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کافی مشکل ہو جاتا ہے پی سی بی کے لیے بھی کسی بھی سیٹل بیٹس مین کو کھلانا ٹیم سے، ادروائز پی سی بی کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی۔ اس کے بعد ہم چلیں گے جی پی ایس ایل کی جانب۔ پی ایس ایل کے ریپلیسمنٹ ڈرافٹ کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی جو 26 جنوری کو جمعے والے دن، لیکن اس دن ڈرافٹ نہیں ہوئے، اور اب اس ڈیٹ کو شفٹ کر کے 29 ڈیٹ کو، یعنی کہ پیر کے دن کل پی ایس ایل کے ریپلیسمنٹ ڈرافٹ ہوں گے، جس میں ہر ٹیم 2 پلیئر پک کرے گی، اور یہ آپ کے سامنے ہے پکچر ریپلیسمنٹ ڈرافٹ کی، پہلے کون سی ٹیم پک کرے گی، دوسرا کون سی، تیسری کون سی، 2 پلیئرس ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں پک کیے جائیں گے۔ اب پی ایس ایل کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پی ایس ایل میں کوئی بھی بڑے نام ہمیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ پی ایس ایل میں بہت بڑے نام جو ہوتے ہیں کرکٹ میں جانے مانے، وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ پچھلی سال کی طرح ہی کچھ پلیئر ہیں، وہ جو کوئی 2-4 بڑے پلیئر تھے، اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ وہ دستبردار ہو چکے ہیں، کچھ انجر ہو چکے ہیں۔ پی ایس ایل سے ایک بہت ہی بری خبر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پی ایس ایل میں اس وقت کوئی بھی بڑا پلیئر اپنا نام رجسٹر نہیں کروا رہا ہے۔ یہ تو پھر پی سی بی کو پتہ ہوگا یا پھر ان پلیئرز کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں نہیں اپنا نام درج کروا رہے۔ ہم پیچھے چلے جائیں 3-4 سال پہلے، 3-4 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں پی ایس ایل میں بہت بڑے بڑے پلیئر آ رہے تھے، مطلب دن بدن ایک بڑی لیگ بنتی جا رہی تھی، مطلب آپ کہہ سکتے ہو اس وقت میں ایبی ڈویلیئر، برینڈن مکلم، کرس گیل، مطلب دنیا کے نامی گرامی جو بڑے پلیئر ہیں وہ آ رہے تھے پی ایس ایل میں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آگے مزید 2-3 سال میں بہت بڑی لیگ بن جائے گی آئی پی ایل کی طرح، اس میں سارے بڑے بڑے پلیئر شامل ہوں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلے 2-3 سال میں مزید پی ایس ایل میں ویک پلیئر آئے، مطلب اس طرح کے بڑے پلیئر شامل نہیں ہو سکے۔ تو پھر ابھی
بیڈ نیوز یہ ہے کہ پشاور زلمی کے تین مین بولرز آؤٹ ہو چکے ہیں، جس میں نوین الحق شامل ہیں، ان میں تو میرے خیال میں لیگس کی پابندی ہے اس وجہ سے. اس کے بعد نور احمد وہ دستبردار ہو گئے ہیں لیگ سے، پتہ نہیں کیا وجہ. لنگی نجوڈی جو کہ ساؤتھ افریقہ کے بولر ہیں اور پشاور زلمی کے لیے ایک بہت ہی اہم بولر تھے، ظاہر سی بات ہے پشاور زلمی کا بولنگ اٹیک اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، وہ بھی دستبردار ہو گئے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے پلیئر کو جو 2-4 شامل ہوئے ہیں وہ دستبردار ہو جا رہے ہیں PSL سے، کیا وجہ ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے PCB کو سوچنا پڑے گا اس کے حوالے سے کہ اپنے تعلقات کس حد تک کنٹریز کے ساتھ ٹھیک کریں تاکہ بڑے بڑے پلیئر PSL میں شامل ہوں. ادروائز تو مزید 2-4 سال میں PSL تو ایک نارمل لیگ کی طرح ہو جائے گی، جس طرح کا اس کا نام ہے PSL کا، اس طرح کا تو نہیں رہے گا سسٹم. پھر راشد خان وہ انجری کا شکار ہیں، لاہور کی جانب سے پورا PSL مس کر گئے ہیں، وہ نہیں کھیلیں گے. اسی طرح سے 1-2 پلیئر اور بھی نام آ رہے ہیں کہ وہ بھی PSL سے دستبردار ہو جائیں گے. اب ان کی وجوہات ابھی تک کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہ مجھے آ رہی ہے نہ کسی اور کو، کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. کہ چلو ایک انجری تو ایک الگ بات ہے، چلو الگ میٹر ہے کہ وہ انجری کیری کرتا ہے کوئی پلیئر، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی جگہ پہ کھیل نہیں سکتا. لیکن جو اپنے آپ کو دستبردار کرنے PSL سے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یا پھر PSL میں اس طرح کی اماؤنٹ نہیں دی جا رہی ہے پلیئرس کو. ظاہر سی بات ہے اگر اب PSL کی جانب سے مقابلے میں دوسری لیگس دیکھیں تو بہت زیادہ اماؤنٹ دی جاتی ہے، ایک میچ کی لاکھوں کی کروڑوں کے حساب سے فیس دی جاتی ہے پلیئرس کو. جبکہ پاکستان میں میرے خیال میں کوئی ہائیسٹ پیڈ پلیئر ہے جو پاکستانی 4 کروڑ کا بکا ہے. اس کی جانب ہم دوسری لیگس دیکھیں تو دوسری لیگس میں پاکستانی 20-30 کروڑ کے پلیئرس بکتے ہیں. تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے پاکستان میں بڑے پلیئرس کے رجسٹر نہ ہونے کی پاکستان سپر لیگ میں. تو پھر اس کا بہترین حل یہی ہے کہ PSL کو جلد سے جلد آکشن کی طرف کنورٹ کیا جائے. جب آکشن میں کنورٹ کیا جائے تو یقینی طور پر پلیئرس بھی آئیں گے اور ایک اچھی اماؤنٹ کے ساتھ. ظاہر سی بات اچھی اماؤنٹ جب ملے گی پلیئرس کو تو لازمی رجسٹر بھی ہوں گے اور کھیلنے کے لیے بھی آئیں گے. یہ بیڈ نیوز ہے کہ ابھی اس PSL میں بھی ابھی کافی سارے پلیئر دستبردار ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں کوئی پلیئر اچھا پک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا کون سے پلیئر پک ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر انگلینڈ اور انڈیا کے میچ کی جانب چلتے ہیں، ٹیسٹ میچ کی جانب. تو انڈیا ابھی تک ڈومینیٹ کر رہا ہے. یقینی طور پر کل اگر اولی پوپ آؤٹ ہو جاتے تو انڈیا شاید کل کے دن میں ہی میچ ون کر جاتا. ایک وقت پہ ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا شاید ایک اننگ سے میچ ون کر جائے گا، لیکن اولی پوپ کی شاندار سنچری 148 اسکور انہوں نے کیا کل کے دن میں، تو میرے خیال میں وہ کافی ڈومینیٹنگ پوزیشن میں آئے. ابھی دیکھنا ہوگا کہ انڈیا کو تو بس جسٹ ایک اولی پوپ کی وکٹ ہی نیڈ ہوگی آج کے دن میں. اگر اولی پوپ کی وکٹ جلدی سے جلدی لے لیتا تو انڈیا آرام سے میرے خیال میں 1-2 سیشن میں میچ ون کر جائے گا. تو اگر انگلینڈ کو اس گیم میں رہنا تو یقینی طور پر ابھی 100 رنز کی لیڈ ہے، تو انگلینڈ کو لازمی طور پر تقریباً 250-300 رنز کی لیڈ پہ جانا پڑے گا. بے شک کہ انڈیا کی بیٹنگ بہت اسٹرانگ ہے، 250-300 اسکور انڈیا کی بیٹنگ آگے کچھ نہیں ہے، لیکن چوتھی اننگ میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. ظاہر سی بات ہے جب کسی بھی پچ پہ ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہو تو تیسرے چوتھے دن ویسے بھی پچ میں سوئنگ آ جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کے پاس 4 اسپنر ہیں، چوتھی اننگ کا ایک الگ پریشر ہوتا ہے. تو 250-300 مقابلے والا اسکور ہو جائے گا. ہو سکتا ہے انڈیا ون کر جائے گا ایزیلی، لیکن یہ ہے کہ کافی مقابلے کا میچ ہوگا. یہ تو پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ ابھی انگلینڈ کتنا اسکور کرتا ہے. اولی پوپ اگر میرے خیال میں وکٹ پہ اسٹے کر جاتے ہیں، 230-40 رنز کی پاری کھیل جاتے ہیں تو یقینی طور پر اتنا اسکور کر سکتی ہے انگلینڈ. ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کی بات کریں تو 216 رنز کا ٹارگٹ ہے آسٹریلیا کو چوتھی اننگ میں ملا ہے ویسٹ انڈیز کی جانب سے. ویسٹ انڈیز دوسری اننگ میں 190 رنز کے اسکور پہ آل آؤٹ ہو گئی تھی. ابھی آسٹریلیا کے 60 پہ 2 آؤٹ ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آسٹریلیا کے لیے کافی ایزی ون ہوگی کیونکہ ٹارگٹ بہت ہی کم ہے. جس طرح سے ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگ میں بیٹنگ کی تھی، اگر دوسری اننگ میں بھی ایسی ہی بیٹنگ کر جاتے 300+ ٹارگٹ دے جاتے تو یقینی طور پر آسٹریلیا کے لیے کافی مشکل ہو جاتا، کیونکہ پچ تھوڑی مشکل ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کے بولر ہم نے دیکھا کہ پچھلی اننگ میں کافی ڈومینیٹ کیا ہے. تو خیر اگر ویسٹ انڈیز کو گیم میں رہنا ہوگا ظاہر سی بات ہے پہلے سیشن میں 2-3 وکٹیں لینی ہوں گی، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ، لیکن ادروائز بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن کافی اسٹرانگ ہے. اور 216 رنز کا ٹارگٹ آسٹریلیا کے لیے میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو پیٹ کمنز بھی آ کے اسکور کر سکتے ہیں اینڈ تک، ان کی ایسی بیٹنگ ہے آسٹریلیا کی اور ان کا مینٹلی لیول بھی ایسا ہی ہے. ویڈیو اچھی لگی شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.